دریا کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا جہاں ہر طرف پرندے ہی پرندے تھے۔ دریا کے کنارے بہت سے درخت تھے جہاں پرندوں کا قبضہ تھا۔ جہاں ایک درخت پر کبوتروں کا ایک جوڑا رہتا تھا۔ ان میں مما کبوتر بہت دانا تھی۔ اس کی عقل مندی کی وجہ سے وہ رتی خالہ کے نام سے مشہور تھی۔ جنگل میں جب بھی کسی پر کوئی مصیبت آتی وہ رتی خالہ کے پاس آ جاتا اور اس سے مشورہ کرتا، اور رتی خالہ اپنی عقل کے مطابق اسے بہت اچھا مشورہ دیتی تھی۔ اور ساتھ ہی ایک درخت پر 2 بھائی کووں کا بسیرا تھا۔ وہ بہت ہی سست اور کاہل تھے، سارا دن پڑے سوتے رہتے تھے۔ محنت کرنے کی بجائے وہ دونوں مانگ تانگ کر کھانے کو ترجیح دیتے تھے اور بہت ہی سست تھے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے درخت پر طوطی اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ طوطی اور رتی خالہ میں بڑی دوستی تھی۔ رتی خالہ اس طوطی کو بیفا کہہ کے بلاتی تھی۔ ایک دن جب بیفا بچوں کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی کہ ایک چیل جس نے بہت دیر سے طوطی کے بچوں پر نظر رکھی ہوئی تھی جلدی سے آئی اور اس کے دونوں بچوں کو کھا گئی۔ بیفا واپس آئی تو بہت رنجیدہ ہوئی۔ وہ کئی دنوں تک گھونسلے میں بیٹھی روتی رہتی اور اپنے بچوں کو یاد کرتی رہتی۔ پھر ایک دن بوڑھی رتی خالہ بڑی مشکل سے بیفا کے پاس آئی اور بولی، بیفا کب تک ایسے کرتی رہو گی؟ کب تک تم روتی رہو گی؟ تمہارے رونے سے بچے تو واپس نہیں آ جائیں گے نا؟ رتی خالہ کیا کروں؟ میرا دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کو۔ دیکھو بیفا، زمانے میں کرنے کو بہت سے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں اور دوسروں کے کام آ سکیں۔ رتی خالہ آپ ہی بتائیں، میں دوسروں کے کام کیسے آ سکتی ہوں؟ کیسے دوسروں کی مدد کر سکتی ہوں میں؟ رتی خالہ نے تجویز دی تو بیفا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگلی صبح جب رتی خالہ اٹھی تو دیکھا کہ بیفا کا گھونسلہ خالی پڑا ہے۔ رتی خالہ سمجھ گئی کہ بیفا کو اس کا مشورہ پسند آیا ہے۔ تھوڑی دیر تک بیفا واپس لوٹی تو اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بلبل کے بچے تھے جو بہت مشکل سے اڑ اڑ کر گھونسلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رتی خالہ خوش ہو کر اپنے ساتھی کبوتر کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن بیفا رتی خالہ کے پاس جا پہنچی اور بولی، رتی خالہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا اچھا مشورہ دیا اور آپ کے مشورے پر عمل کر کے میں بہت خوش ہوں۔ بیفا بیٹا، اس میں شکریہ ادا کرنے والی کون سی بات ہے؟ تم تو مجھے اپنے بچوں کی طرح ہو۔ میں نے تمہیں بچوں کی طرح ہی مشورہ دیا ہے۔ بہت اچھا کیا جو تم نے میرے مشورے پر عمل کیا۔ لیکن بیٹا، تمہیں یہ دونوں بلبل کے بچے کہاں سے ملے؟ رتی خالہ، میں جنگل میں جا رہی تھی کہ میں نے دیکھا یہ دونوں چھوٹے سے معصوم بچے بھوک پیاس سے بلک رہے تھے۔ میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ماں باپ شکاری کا شکار بن چکے ہیں اور یہ دونوں اکیلے رہتے ہیں اور بہت ہی بھوکے پیاسے ہیں۔ تو مجھے ان بچوں پر بہت ترس آیا اور میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ بیٹا، تم نے بہت اچھا کیا۔ تم نے بہت اچھا کیا ان کی مدد کر کے۔ آج تم نے اس کی مدد کی ہے نا، تو یہ مدد تمہارے بہت کام آئے گی۔ رتی خالہ، میں نے ان دونوں کا نام مونا اور ٹونا رکھا ہے۔ مجھے یہ دونوں نام بہت پسند ہیں۔ آپ کو یہ دونوں نام کیسے لگے؟ بیٹا، دونوں نام بہت پیارے ہیں۔ تم ان دونوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا۔ رتی خالہ بہت خوش ہوئی اور ان دونوں بچوں کے لیے کھانے کو بھی کچھ دیا۔ بیفا ان بچوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کرنے لگی اور یوں ہی دن گزرتے گئے۔ کچھ دن بعد ایک صبح بیفا نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ درخت کے پاس زمین پر گرا پڑا ہے۔ بیفا جلدی سے اس کے پاس گئی اور دیکھا کہ وہ تو ایک ہدہد ہے۔ بیفا کو اس پر بہت ترس آیا۔ وہ بہت زخمی تھی اور بھوکی تھی، اس وجہ سے اسے اڑا نہیں جا رہا تھا۔ بیفا نے اسے کچھ کھانے کو دیا جس سے اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ جو ہی اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی، بیفا جلدی سے اسے اپنے گھونسلے میں لے آئی۔ ٹونا اور مونا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بیفا اس کے بارے میں اس سے پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو؟
मेरा नाम पाली है। मेरी माँ घोंसले में नहीं थी तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं खाने की तलाश के लिए अपने घोंसले से उड़ी तो बहुत तेज आंधी चलने लगी। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब और कैसे यहाँ आ गई। अब मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ। ये सुनकर बीफा ने पाली को तसल्ली दी और कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रहो। ये मुन्ना टूना तुम्हारे भाई हैं और तुम मुझे अपनी माँ समझो। बहुत शुक्रिया आपका, वरना मुझे तो नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ और मेरी माँ कहाँ है। बीफा की बातें सुनकर पाली को बहुत तसल्ली हुई और वो सुकून से उनके साथ रहने लगी। यूं ही वक्त गुजरता गया और बीफा का घराना बड़ा होता गया। बीफा को अब अपने बच्चे भी कम ही याद आते थे। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश थी। सर्दियों की आमद थी और आधी रात के बाद दरख्तों पर बैठना बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक दिन पाली बीफा से कहने लगी, बीफा माँ, सर्दियाँ बढ़ रही हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लूँ जिससे हम सब आराम से रहेंगे। बीफा ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने उसको घर बनाने की इजाज़त दे दी। बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं बहुत परेशान थी कि हम सर्दियाँ कैसे गुजारेंगे। आप तो मेरी माँ हैं, आप मेरा शुक्रिया अदा नहीं करें। हम मिलकर बहुत अच्छा सा घर बनाएंगे जिससे हम सर्दियाँ आराम से गुजार सकते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन जब बीफा वापस घर आई तो वो ये देखकर बहुत खुश हुई कि पाली और टूना मूना ने दोनों ने मिलकर बहुत ही खूबसूरत सा घर तैयार कर लिया है, जो घोंसले की निस्बत बहुत महफूज और खूबसूरत था। अगली रात वो बहुत सुकून से उस घर में सोए। उन सबको बहुत अच्छी नींद आई और वो सभी मिलकर खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मेहरबानी करके इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।